نازاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ برادران عزیز، یہ محرم الحرام کے مواعظ، محافل، اس کا بنیادی مقصد ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے اپنا تعلق اور اپنی جو نسبت ہے اس کے استحکام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں قرآن و حدیث سے جانیں، حضور پاک کے سنتوں سے جانیں، صحابہ کرام کے انداز سے پہچانیں، اور پھر وہ جو مظالم ڈھائے گئے، محرم الحرام کے وہ جو واقعات رونما ہوئے کہ جس کی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں ہو سکتی ہے، ایسی قربانیاں کہ جس کا آج تک اثر ہم محسوس کر رہے ہیں، آج تک ہم جو اسلام کی یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں قرآن بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، وہ تصویر اسلام کو، وہ نظام اسلام کو جو بقا ملی، یہیں شہادتوں کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ تو نظام اسلام کو مٹانے کی کوشش تھی اور دین کے اندر رخنہ ڈالنے کی بے پناہ کوششیں کی گئی، لیکن وہ حسینیت تھی جو ڈٹ کر کھڑی رہی اور یزیدیت کو ایسا جواب دیا کہ قیامت تک مثال قائم ہو گئی کہ حق پرستی کیسی ہوتی ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، اسلام کے لیے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے، اور نظام اسلام کو بچانے کے لیے کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ وہ مثال امام حسین اور آپ کے خانوادے نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرصے دراز سے، قدیم سے یہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہم محرم کی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی محفل شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہوتی ہے، کیونکہ یکم محرم آپ کی تاریخ شہادت بتائی جاتی ہے، اس کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا تعلق اور یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلا جو اجلاس ہوتا ہے، پہلی جو محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر حضرت عمر فاروق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے پر ہم آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، فاروق اعظم، آپ کی جو
شہادت ہوئی اور اس سے پہلے جو اسلام میں آپ کا کردار رہا، آپ کا انداز رہا، اس کو ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی ایک وارفتگی تھی، محبت کا ایک انداز تھا، پھر اہل بیت اطہار سے حضرت عمر فاروق کا جو محبت کا انداز تھا، اس کو ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ یقیناً جو دینی مزاج رکھتے ہیں، دین سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کے خدمات کو اور آپ کی شخصیت کو خوب جانتے ہیں۔ آپ کا جو دین کے لیے جذبہ تھا، حمیت تھی، اس کو خوب پہچانتے ہیں۔ برادران عزیز، تاریخ میں ایسی شخصیات بہت کم ملیں گی جو حضرت عمر فاروق کے جیسی ہو۔ اور ایک آپ کی نمایاں خصوصیت جو ہمیں ملتی ہے، نمایاں خصوصیت کہ اسلام لوگوں کو پیش کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے دین کیا ہے، لوگوں کو بتاتے تھے اللہ کی وحدانیت کیا ہے، حق کیا ہے، معرفت کیا ہے، اور لوگوں کو دین حق کی دلائل پیش کرتے تھے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت کم شاہد ہی ہو کہ کسی کے اسلام کے لیے سرور کائنات نے دعا فرمائی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوتے ہیں، سرور کائنات دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ برادران عزیز، دلائل پیش کرنا، اسلام سمجھانا اور ہے، اور اللہ سے کسی کو مانگنا اور ہے۔ اللہ سے کسی کو مانگنا اور ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ایمان کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے عمر عطا فرمائیے، مجھے عمر چاہیے، اسلام کو عمر چاہیے۔ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اسلام کو عزت عطا فرما تو عمر کے ذریعے عطا فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو ناموں کا ذکر کیا، حضور پاک نے دو ناموں کا ذکر کیا، یا تو عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا فرمائیے، یا پھر عمر بن ہشام سے اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ تو عمر بن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں میں سے اے اللہ تجھ کو جو پسند ہے مجھے عطا فرما۔ تو یہاں معاملہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ حضور پاک کے دعا کے صدقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور پاک نے دعا فرمائی ہے حضرت عمر کے لیے، ایسا اسلام نے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دلیل سن کر، حضور پاک کے اخلاق کو دیکھ کر، حضور پاک کے انداز کو دیکھ کر، حضور پاک کی ذات گرامی کو دیکھ کر لوگ اسلام میں شامل ہوئے، لیکن یہ ہاتھیں اٹھ کر حضور پاک کے جب دعا کے لیے دراز ہوئے تو وہ دعا حضرت عمر کے لیے نکلی ہے۔ تو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے، عمر کو میں چاہتا ہوں۔ یہ مثال اور یہ نظیر ہم کو کسی اور کے لیے نہیں ملتی، یہ خصوصیت ہے حضرت عمر فاروق کی۔ اور پھر اسلام کیسے لائے وہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، خود حضرت عمر فاروق اس کو نقل فرماتے ہیں، خود ذکر کرتے ہیں کہ میرا اسلام کا معاملہ کیسا تھا، میں اسلام کیسے لے کے آیا اور کیسے مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا گیا۔ خود آپ بھی سناتے ہیں اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی روایت منقول ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کارواں تھا وہ چل پڑا، اور جوخ در جوخ شامل ہونے لگے لوگ، اور لوگ متاثر ہونے لگے۔ ایک وہ تھے جو قبول اسلام کر چکے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ان کی تعداد کم تھی، لیکن جو اسلام سے متاثر ہو رہے تھے ان کی تعداد بڑھنے لگی، وہ اثر اسلام دکھنے لگا۔
ان کے محفلوں میں گفتگو ہونے لگی، حضور پاک کے چرچے عام ہونے لگے۔ اس پر جو مکے کے سردار تھے وہ تھوڑے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ بہت سی کوششیں کی، کئی مرتبہ کئی طریقوں سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، حضور پاک کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی، کبھی تحفوں کی شکل میں، کبھی ہدیوں کی شکل میں، کبھی مقام و مرتبے کی شکل میں، کبھی کہنے لگے کہ آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین کو چھوڑ دیجئے، ہمارے دین کو برا بھلا مان کیجئے، اسلام کو چھوڑ کر واپس دین کی طرف آ جائیے۔ حضور پاک نے بارہا فرمایا کہ آپ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر دے دیں، ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں اور کہیں کہ یہ رکھ لیجئے اور اسلام کے راستے کو چھوڑ دیجئے، تو یہ میں نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ میرا مقصد حیات ہے اسلام کو عام کرنا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ میرا مقصد ہے۔ نبوت کے مقاصد میں یہ مقصد میں لے کر آیا ہوں۔ جب سارے انداز فیل ہو گئے، بہت سی کوششیں کی، کامیاب نہ ہو پائے، کیا کریں؟ تنگ آمد تو جنگ آمد۔ اب ان کے مزاج یہ بات کی طرف آمادہ ہو گئے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے، یہ ہماری قدرت سے باہر کی چیز ہے، ہم نے ان پر ظلم کر کر دیکھ لیا، ان کے اصحاب کو مار پیٹ کر دیکھ لیا، ہم نے بلال کو بھی دیکھا ہے، ہم نے عمار بن یاسر کو بھی دیکھا ہے، ہم نے بی بی سمیہ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے حضرت یاسر کو بھی دیکھا ہے، لیکن ایسے جیالے مسلمان ہم نے کبھی زندگی میں نہ دیکھے کہ تپتی ریت پر جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن پر کوڑے برسائے گئے، جن کو آگ کے شعلوں پر لٹا دیا گیا، لیکن ان کے زبان سے سوائے اللہ کے کوئی اور لفظ نہ نکلا، جان دینے کو تیار ہے، اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان کے اصحاب کی کیفیت یہ ہے، جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ سازش کی۔ سازش کیسی؟ حضرت عمر فاروق کو بلایا، سارے سردار جمع ہو گئے، جمع ہو کر اپنا افسوس، اپنی حسرت اور اپنی بے چارگی کو پیش کرنے لگے، کہنے لگے عمر تمہاری جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، تمہارا خانوادہ، تمہارا خاندانی جاہو جلال، اور تمہارے سامنے ہمارے دین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لوگ ہمارا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ صاحب اسلام، صاحب قرآن اپنی طرف بلاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کی گئی کہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، بھرے مجمع میں حضور پاک کے ساتھ ترش رویے سے پیش کیا گیا، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کا ایک ایسا نمایاں مثال بنا کر لوگوں کو دکھایا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کو یہ بات معلوم ہوئی، حضرت امیر حمزہ بے چین ہو گئے، جب تک آپ اسلام قبول نہ کیے تھے، دائرے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، آپ کا مزاج ایک قلندرانہ مزاج تھا، آپ دنیا داروں سے زیادہ ملتے جھلتے نہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہت محتاط تھا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صبح نکلتے شکار کو، شکار کرتے، شام میں جو بھی آتا وہ پکاتے کھاتے، شام میں بیت اللہ کا طواف کرتے، جاتے آرام فرماتے، گھر والوں سے مل لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو آپ کی باندی نے صفا پہاڑ کے پاس سنا دیا کہ آپ کے بھتیجے پر ظلم ڈھایا گیا، ابو جہل نے سب کے سامنے حضور پاک کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس پر حضرت امیر حمزہ کا جو دل کی محبت تھی اپنے بھتیجے سے وہ جاگ اٹھی، اس جوش میں آپ اپنی کمان لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں ابو جہل کو تلاش کیا، اور جہاں ابو جہل ملا وہیں پر اس پہ سر پر اپنی کمان کو مار دیا اور کہا کیا سمجھتا ہے، کیا میرا بھتیجا تنہا ہے؟
ارے حمزہ ابھی زندہ ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دین قبول نہ کیا تو اس کا ساتھ نہ دوں گا، تو سنو میں اس کا دین قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ دن پہلے ابو جہل کا سر پھٹا، حضرت امیر حمزہ جیسی شان و شوکت والی شخصیت اسلام کو ملی۔ حضرت امیر حمزہ پھر حضور پاک سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھتیجے میں تمہاری محبت میں کہہ تو دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ صحیح کیا کہ غلط کیا۔ حضور پاک نے پھر آپ کو دین اسلام کے سارے معاملات سمجھایا اور کہا کہ چاچا آپ نے صحیح کیا، بالکل صحیح کیا۔ اب یہ واقعہ بھی بالکل تازہ تازہ تھا، حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا، دیکھو ابو جہل کا سر پھٹ گیا، ابو جہل کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اب یہ دین کا معاملہ ایسے عام ہو رہا ہے، حمزہ جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آثار عام لوگوں کے سر پھوڑ رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے حضرت عمر فاروق کو برانگیختہ کیا گیا، خوب ابھارا گیا کہ عمر تم کو کرنا ہوگا، عمر تم کو کرنا ہوگا۔ اب یہ سارا معاملہ جب پیش آیا تو حضرت عمر جو ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، اسلام قبول نہ کیا تھا، ابھی عمر بن خطاب ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو میں کروں گا، کل کی صبح فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ کل ہوگا۔ برادران عزیز، اب صبح ہوتی ہے، صبح میں عمر بن خطاب ہیں، تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہیں، چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، رفتار کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر جو لوگ تیاری کیے ہوئے تھے وہ بھی انتظار میں ہے کہ آج عمر اپنے مقصد کے لیے نکل گئے ہیں، اور عمر جس کو ٹھان لیتا ہے وہ کام کرتا ہے، یہ ان کا خوبی ہے۔ اب معاملہ یہ بظاہر شروعات نگیٹیوٹی سے، ایک ایسے انداز سے معاملہ شروع ہوا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور حضرت عمر فاروق نکل کر تلوار لے کر شمشیر بے نیام لے کر نکلے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، غصے کا انداز، کہاں جا رہے ہو؟ رفتار کے ساتھ کہے آج تو فیصلے کا دن ہے، آر یا پار ہوگا، یا تو میں رہوں گا یا تو پھر صاحب اسلام کو میں انشاءاللہ نعوذ باللہ کیا کر دوں گا؟ شہید کر دوں گا۔ برادران عزیز، کچھ لوگوں نے سوال تو کیا، انہی لوگوں سے پوچھنے والوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا، میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا کہ جس اسلام کے خلاف میں نکل کر جا رہے ہو وہ اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو گیا، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر لیے ہیں، کیا تم کو اپنے گھر کی خبر نہیں؟ جہاں کی خبر لینے نکلے ہو پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب یہ سن کر اور بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے، وہی انداز، وہی رفتار، وہی تیور، وہی غصہ، نکل کر اپنے بہن کے پاس جاتے ہیں، دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو اندر سے آیات کریمہ کی تلاوت سنی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جو خالق کائنات ہے، یہ جلوے جو دکھ رہے ہیں اسی ذات کے قدرت کے کرشمے ہیں۔ اب یہ آیتیں سن رہے ہیں، وہاں کھڑے رہے کچھ دیر، آیات سنی، اس کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا عمر۔ پریشان ہو گئے اندر والے، پریشان کہ عمر اس وقت اس تیور کے ساتھ ادھر کیوں؟ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے، ان کو وہاں سے روانہ کر دیا، دروازہ کھولے تو آپ کے بہنوئی موجود، بہن موجود، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کوئی بات پوچھی نہیں، اپنی بہنوئی پر مارتے ہوئے زد و کوب کرتے ہوئے چڑھ پڑے۔ بہن دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب قوی ہیکل 6.5 فٹ اپنے بہنوئی کو مار پیٹ کر رہے ہیں تو بہن دیکھی کہ میرا سہاگ خطرے میں،
بہن درمیان میں شامل ہو گئی اور اپنے بھائی کو ڈھکیل دیا۔ وہ بہن جو کبھی سخت آواز میں بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ محبت کا انداز ہوتا تھا، خندہ پیشانی ہوتی تھی، وہ بہن ڈھکل کر اپنے بھائی کو کہنے لگی اگر تم ابن خطاب ہو تو میں بنت خطاب ہوں، تمہارے جس رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے میرے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، یہ ظلم و زیادتی چلنے والی نہیں ہے، یہ مار پیٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ عمر فاروق نے دیکھا میری بہن کا یہ تیور، تھم پڑے، رک گئے، کہا میں کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، اس اسلام کی مخالفت کا جھنڈا میں نے اٹھایا ہے، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ بہن نے کہا الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم جان لینا چاہتے ہو جان لے لو، لیکن ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ برادران عزیز، کیسی محبت، کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا، کیسی حمیت تھی کہ اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کے بہنوئی کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں آپ ہیں، ادھر حضرت سعید بن زید ہے، ادھر آپ کی بہن وہ کھڑی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ تیور، یہ انداز، کیا کریں، کیا پڑھ رہے تھے، ایسا کیا جادو ہو گیا؟ تو قرآنی آیات اس وقت پتوں پر، لکڑیوں پر لکھی جاتی تھی، تو وہ پتے، وہ لکڑیاں کچھ ان کے پاس آیات کریمہ کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر چاہ کر اس کو ہاتھ لگانا چاہتے تھے، آپ کی بہن نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تم ناپاک ہو اور یہ کلام پاک ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ برادران عزیز، اور حیرت پہ حیرت، ایسا کیا کلام کہ میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا؟ تو کہنے لگے بتاؤ پھر ہاتھ کیسے، پڑھوں تو پڑھوں کیسے، جانوں تو جانوں کیسے؟ کہا کہ اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا، کلام پاک کو پڑھنے کے لیے شخصیت کو بھی پاک ہونا پڑے گا۔ تو کہا کہ بتاؤ کیسے پاک بنوں؟ تو وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ یہ تیاری کدھر کی ہے غور کیجیے، وضو کروایا گیا۔ اب قرآنی آیات کو پڑھے تو کیفیت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی، کہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اب تلوار لے کے پھر نکلے ہیں، وہی رفتار، وہی انداز، وہی غصہ، اب حضور پاک کی طرف، ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف جا رہے ہیں جہاں حضور پاک تشریف فرما تھے، اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ پڑی کہ عمر بن خطاب غلط ارادے سے آ رہے ہیں، بے چین ہے، بے قرار ہے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ حضرت امیر حمزہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، شیر خدا، شیر رسول اللہ، اسد رسول اللہ جن کا لقب ہے، وہ امیر حمزہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ فکر کیوں کرتے ہو، جب تک حمزہ زندہ ہے میرے آقا کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جذبہ حضرت امیر حمزہ کا، حضور پاک نے کہا چچا بیٹھ جائیے، چچا آپ بیٹھ جائیے۔ اب وہ شیر خدا، ہاتھ میں تلوار، بے چین بے قرار کہ میں آگے بڑھ جاؤں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور پاک سے کہا گیا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، حضور پاک نے کہا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں، حضور پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو حضور پاک پوچھتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس پوچھنا تھا۔ خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں سے حضور پاک کی نگاہیں ملی، میرے آقا نے پوچھا کیا چاہتے ہو تو مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور کانپتے ہوئے میری تلوار چھوٹی اور صرف زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز، یہ کلمہ پڑھنا تھا۔ صحابہ اکرام میں ایک جوش و خروش، ایک لہر خوشی کی دوڑ پڑی، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اور اس منظر کو دادا پیر قبلہ یوں پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت،
پوچھئے حضرت فاروق سے، اس کی لذت کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کہ حضور پاک کی نگاہیں پڑی تو حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل گئی۔ برادران عزیز، کہاں سے کام شروع ہوا، کیا انجام پایا؟ کئی مرتبہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو کام میں رکاوٹیں بہت ہوتی ہے، انداز عجب دکھتا ہے، تکلیف نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام اللہ جو طے کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں مشقت کے بعد اللہ آسانی دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، کامیابی دے دے، تو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ابتدا کو نہ دیکھو، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، اگر فضل خدا ہو جائے اور حضور پاک کی نسبت کا اثر اور صدقہ مل جائے تو انشاءاللہ انجام کامیاب ہوگا، انجام کامیاب ہوگا۔ ادھر صحابہ اکرام کی محبت اور ایسی جوش، ایسی خوشی کہ بس ایک تکبیر بلند کے ساتھ لوگوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا، کہا استقبال ہے عمر، اہلا و سہلا مرحبا، کہ تم آ جاؤ، تمہارا استقبال ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیے آتے ہی کردار عمر کو دیکھیے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور پاک نے کہا ہاں عمر، یقیناً ہم حق پر، حق ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی حق پر ہے، اور کوئی جگہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم اللہ کا ذکر بند کمروں میں نہیں کریں گے، اب ذکر خدا ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا۔ حضور پاک نے کہا عمر میری بھی بڑی خواہش ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں عمر کے اس مشورے کے ساتھ ہوں کہ اب ذکر ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا، اب چھپ چھپ کر ذکر ہم سے نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، اب جب یہ معروضہ پیش ہوا کہ ہم نکل کر جائیں گے اور بیت اللہ میں اللہ کا ذکر کریں گے، برادران عزیز، تو اب قافلہ تیار ہوتا ہے، ایک صف بنتی ہے صحابہ اکرام کی جس کے سامنے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری صف بنتی ہے صحابہ اکرام کی جس کے سامنے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، اور درمیان میں حضور پاک تشریف فرما ہے۔ اب یہ قافلہ نکلا ہے ارقم بن ارقم کے مکان سے بیت اللہ کی طرف۔ اب ادھر بیت اللہ کی کیفیت کیا ہے کہ سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب خوشخبری آئے گی، اب خوشخبری آئے گی، عمر گیا ہے تو کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو ہی جائے گا، اب ہم کو خبر ملے گی، اب ہم کو خبر ملے گی۔ اب یہ انتظار ہی میں تھے کہ اب یہ قافلہ ارقم بن ارقم کے مکان سے نکل کر خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، حرم پاک میں داخل ہوتا ہے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے، سارے کے سارے وہاں سردار بیٹھے ہوئے، ان کے زمین پیروں تلے زمین نکل گئی، پریشان شزدر رہ گئے، حیران و بوران ہو گئے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس عمر کو ہم نے ایک کام کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا تھا، انہی کا پرچم لے کر عمر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حضرت عمر فاروق داخل ہوتے ہوئے آواز دیتے ہیں اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آ جاؤ، اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو میرے سامنے آؤ، کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اب کسی کی ہمت نہیں، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ایک طرف حضرت عمر فاروق، ایک طرف حضرت امیر حمزہ، سارے صحابہ اکرام پیچھے پیچھے آگے بڑھے، حضور پاک تشریف لاتے ہیں، اور ہے بیت اللہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کے وہ ذکر کو بلندی اور اس کے زور و شور کے ساتھ وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تبھی حضور پاک کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے عمر کو فاروق کا لقب دیا کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جاء الحق وزهق الباطل، جو آیت کریمہ ہے اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ برادران عزیز، یہ کردار حضرت عمر فاروق ہے۔
آپ نے اپنا ایک نمایاں کردار بتایا ہے اسلام میں۔ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، حضرت عمر فاروق کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو موافق وحی کہا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ، روایات میں آتا ہے 21 مرتبہ، کچھ روایات میں اس سے کم بھی آیا ہے، کہ آپ نے مشورہ دیا حضور پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ شاید ہم کو ایسا کرنا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے، اور اللہ نے اسی مشورے کے مطابق آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت عمر فاروق کی رائے کو قبول فرمایا، اور حضور پاک نے خوشخبری دی کہ عمر تمہاری رائے مجھے بھی پسند ہے، میرے پروردگار کو بھی پسند ہے۔ قرآنی آیات کا آپ کی رائے کے موافق اور مطابق اتارنا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ مزاج اسلام کے اتنے آپ ہموار ہو چکے تھے کہ آپ مشورہ دیتے تو اللہ قرآنی آیات اتار دیتا۔ برادران عزیز، یہ حضرت عمر فاروق کی خصوصیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار آپ نے نبھایا ہے حضور پاک کے ساتھ رہ کر، حضور پاک کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے ہر ایک جنگ میں، ہر جگہ آپ کا بھی ایک نمایاں کردار رہا ہے۔ جہاں حضرت امیر حمزہ رہے، جہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رہے، وہیں پر حضرت عمر فاروق کا بھی بڑا کردار رہا۔ برادران عزیز، وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے بڑا مشہور ہے کہ صحابہ اکرام کا مزاج کیسا تھا۔ آج اگر ہم کو دین اسلام پہ چلنا ہے تو کس مزاج کو لے کے چلنا ہے وہ بھی غور کیجیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے لا کر دو کہ جو اہل اسلام ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، جو غریب بھائی ہیں ان پہ خرچ کیا جائے، اگر کہیں جنگ کا معاملہ ہے تو اس پر خرچ کیا جائے، اس لیے جو مال تمہارے پاس ہے لا کر پیش کرو۔ برادران عزیز، اب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اسلام پر خرچ کرنے کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خوشی اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ جب ہم کو کہا جائے کہ اسلام پر خرچ کرو، نیکی پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ دو، فطرہ دو، تو پھر ہم سوچتے ہیں کیسے بچا جائے۔ صحابہ اکرام بچنا نہیں سوچتے تھے، خرچ کرنے میں آگے کیسا بڑھا جائے یہ سوچتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتے تھے۔ ہمارے درمیان میں ایک خاموش مسابقہ چلتا تھا، مقابلہ چلتا تھا۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم دین میں، نیکی میں سب سے آگے بڑھ کر کام کریں، سب سے زیادہ کام کریں، لیکن کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سبقت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے۔ لیکن آج میرے پاس مال آیا ہوا ہے، آج میرا جو مال آنا تھا میرے پاس آیا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اب مال موجود نہیں ہے، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں حضور پاک کے پاس لے جا کر اپنا مال پیش کروں گا، حضور پاک میری تعریف کریں گے، حضور پاک مجھ سے خوش ہوں گے، حضور پاک مجھ سے راضی ہوں گے۔ یہ ان کا مقصد۔ اب گھر کو جاتے ہیں، جا کر اپنی اہلیہ سے عرض کرتے ہیں، بی بی جو کچھ گھر میں ہے اس کے 2 حصے کر دو، جتنا مال آیا ہے 2 حصے کرو، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھو، آدھا مجھے دے دو۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا سارا مال؟ ابھی تو تجارت کا مال آیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کا فرمان آ گیا ہے کہ اسلام کے لیے مال کو پیش کرنا ہے، تو آدھا گھر کے لیے رکھ رہا ہوں، آدھا حضور پاک کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دوں گا۔ اہلیہ بھی نے کہا کہ ہاں واقعتاً بڑا اچھا خیال ہے۔ مال کے 2 حصے کر دیے گئے، آدھا حصہ گھر میں رکھ دیا گیا، آدھا حصہ لے جا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ سارے صحابہ اکرام جس کے پاس جو کچھ مہیا تھا، کسی کے پاس پیسے تھے، کسی کے پاس مال تھا، لا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب حضور پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا کا یہ انداز تھا کہ مال دیکھتے تو تعریف بھی فرماتے، ہمت افزائی بھی فرماتے، اس کو
शाबाशी भी देते। ये हुजूर पाक का एप्रिसिएशन का अंदाज। अब जब सारों का माल होने लगा, देखने लगे तो बज़ाहिर मिक़दार में हज़रत उमर फ़ारूक का माल सबसे ज़्यादा। अभी अभी तिजारत का माल आया था, आधा ला कर रख दिया था। अब दिल ही दिल आप फरमाते हैं मैं खुश होने लगा कि आज मैं बाजी मार गया हूँ, आज मैं आगे निकल गया हूँ। हुजूर पाक आज सबके सामने मेरी तारीफ़ करेंगे और मुझसे खुश हो जाएंगे। अब ये दिल में ख्याल चल ही रहा है, सबका माल हुजूर पाक मुलाहजा फरमा ही रहे हैं। करते करते हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए, कहा, पूछा क्या बात है उमर, तुम क्या लाए हो, माल भी ज़्यादा है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जो कुछ माल था, इतना कुछ माल था, उसके 2 हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा घर वालों के लिए रखा और आधा हिस्सा मैं इस्लाम की बारगाह में आपके पास लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक ने शाबाशी दी, कहा माशाअल्लाह, अल्लाह तुमको और बरकत दे, बहुत ज़बरदस्त तुमने काम किया है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़े तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, निगाहें झुकाकर खड़े हुए हैं और वहाँ पर माल की भी तादाद बिल्कुल कम है। उसके बाद हुजूर पाक ने पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था सब सिमट कर ला दिया, जितना कुछ था सब लाकर आपकी बारगाह में पेश कर दिया। हुजूर पाक ने सवाल किया, फिर घर वालों के लिए क्या रखा? अपने घर वालों का ख्याल ना हुआ? अपने घर वालों के लिए तुमने क्या रखा है? अर्ज किया, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को रख दिया। मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है। माल आपने कहा जो कुछ है लाओ, मैं लाकर पेश कर दिया। तो रिवायात में आता है कि हुजूर पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल उठाया और वो माल के जमा जो इकट्ठा था उसके ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर रख दिया। और हज़रत उमर फ़ारूक के दिल में ख्याल आया कि आज भी सिद्दीक़ अकबर ने बाजी ले गई कि आज जो कुछ था सब लाकर उन्होंने दे दिया। और एक मिसाल कायम कर दी कि जब अल्लाह के लिए दो तो सोच के ना दो कि कितना दे रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ। जो कुछ है सब कुछ अल्लाह के लिए दे दो, अल्लाह उससे ज़्यादा तुमको अता फरमाएगा। बिरादरान अज़ीज़, ये सहाबा इकराम का किरदार है कि इस्लाम के लिए जब भी खिदमत की तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर खिदमत की, अपना घर लुटाया, माल लुटाया, सब कुछ पेश कर दिया। बिरादरान अज़ीज़, तो हज़रत उमर फ़ारूक, आपकी शख्सियत, आपका किरदार नुमाया है। आज हम जिस उन्वान से जमा है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अगर उस हवाले से जो हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कैफियत को देखते हैं, अंदाज़ को देखते हैं, तो ज़ाहिर होगा कि यहाँ भी अंदाज़ बड़ा नुमाया, यहाँ भी किरदार बड़ा नुमाया। क्योंकि आप बारहा फरमाते थे कि मैं अपने घर वालों से ज़्यादा हुजूर पाक घर वालों से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर पाक के खानवादे से मोहब्बत ये मेरे अपने घर वालों से ज़्यादा है। और उसकी आपने अमली मिसाल भी पेश की। बिरादरान अज़ीज़, दौर खिलाफत है हज़रत उमर फ़ारूक का, रिवायत बड़ी मशहूर है, सियासिता में रिवायत मनक़ूल है कि हज़रत उमर फ़ारूक मिंबर खिलाफत पर बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ फरमा है और खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए दौरान खुतबा वहाँ सफ़े अव्वल में हसनैन करीमैन में से एक शहज़ादे तशरीफ़ फरमा है। दोनों रिवायतें मिलती है, इमाम हसन के लिए भी रिवायत मिलती है और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के लिए भी रिवायत मिलती है। मशहूर रिवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहीं मिंबर के सामने तशरीफ़ फरमा थे, कम सिन शहज़ादे हैं। खड़े होकर इरशाद फरमाया, चाचा उमर, ये मेरे नाना जान का मिंबर है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है, आप इस मिंबर से उतर जाएंगे। बिरादरान अजीज़, मौला अली मुश्किल कुशा भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप अपने शहजादे को रोकने लगे, क्या कह रहे हैं? और आपने कहा, उमर मेरा इसमें कोई दखल नहीं, ये मेरे शहजादे ने कहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे मालूम है, मुझे बात करने दीजिए। अब हज़रत उमर फ़ारूक जो खुतबा दे रहे थे, अपना खुतबा तर्क करते हैं, खुतबा छोड़कर
ممبر سے نیچے اترتے ہیں، شہزادے کو اپنے گود میں لیتے ہیں، لے جا کر ممبر پر اپنے بازو بٹھا کر سارے مجمع کے سامنے فرماتے ہیں، شہزادے عمر کے سر پہ جو بال ہے نا، یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ عمر بھی آپ کے نانا کا ہے۔ برادران عزیز، یہ مثال ہے محبت کی۔ ایسی محبت کی مثال کہیں اور ہم کو ملتی ہو تو بتائیں کہ حضور پاک کے شہزادوں سے ایسی بے پناہ محبت جو حضرت عمر فاروق فرماتے، اس کی مثال ہم کو کہیں اور نہیں ملتی۔ برادران عزیز، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور حضرت عمر فاروق لقب ہی فاروق ہے، آپ کی عدالت، آپ کا انصاف بڑا مشہور ہے۔ اب یہاں پر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو طریقہ یہ تھا کہ جو بدری صحابہ ہوتے ہیں، جو بدر میں شریک صحابہ تھے، ان کو ڈبل دیا جاتا، یعنی سب کو 500 دیے جا رہے ہیں تو ان کو 1000 دیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کا۔ تو جب اہل بدر آتے 313، ان میں سے جو بچے تو ان کو کیا دیا جاتا؟ ڈبل دیا جاتا، 500 کے مقابل 1000 دیا جاتا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اہل بدر ہے جو حضور پاک کے ساتھ کھڑے تھے جب کوئی کھڑا نہ تھا، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ایسے ہی سلسلہ چلنے لگا، معاملہ آگے بڑھنے لگا، دونوں شہزادوں کی باری آئی۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بھی اہل بدر کے مقابل دیا، بدری صحابہ کے برابر دیا۔ اگر 1000 اہل بدر کو دیے تو شہزادوں کو بھی 1000 پیش کیے، ایک 1000 جب دونوں شہزادوں کو پیش کیے، ان کے پیچھے حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ جب ان کی باری آئی تو ان کو 500 ملے، سب کے برابر۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، پوچھنے لگے بابا جان یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ناانصافی ہے، میں امام حسن امام حسین سے عمر میں بڑا ہوں، جب وہ چھوٹے تھے تب میں حضور پاک کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتا تھا، اور آپ نے حسنین کو، امام حسن امام حسین کو اہل بدر کے مقابل دیا اور اپنے بیٹے کا خیال نہ کیا، مجھے 500 دیے۔ اب حضرت عمر فاروق ہے، یہ مزاج کو سنا، بیٹے کے انداز کو سنا تو سمجھ گئے کہ بیٹے نے ابھی اہل بیت کے مزاج و انداز کو جانا نہیں، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا نہیں، اب میرے بیٹے کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اب تربیت فرماتے ہوئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اے عبداللہ پہلے ان کے بابا کی طرح بابا تو لاؤ، ان کی ماں کی طرح ماں تو لاؤ، ان کے ماموں کی طرح ماموں تو لاؤ، ان کی پھوپھی کی طرح پھوپھی تو لاؤ، ان کے نانا کی طرح نانا تو لاؤ، ان کی نانی کی طرح نانی تو لاؤ۔ وہ کون ہیں، کس کے بچے ہیں، یہ دیکھو کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ ہے، ان کی اماں جان بی فاطمہ الزہرا ہے، وہ سلخت جغیر رسول پاک ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ ان کی نانی ہے۔ تمہاری نانی کون ہے، تمہارے نانا کون ہے، تمہارے بابا کون ہے، تمہارے امی کون ہیں، تمہارے بھائی بہن کون ہیں، تمہارے پھپھو چاچا کون ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کس خان وادے کے چراغ ہے اور تم کس کے بیٹے ہو۔ خیال رکھو کہ جب بھی شہزادوں کو دیکھو تو ان کی کم سنی کو نہ دیکھو، حضور پاک کی نسبت سے ان کو دیکھو۔ یہ حضرت عمر فاروق اور ان کی تربیت ہے، اور یہ تربیت صرف شہزادے کے لیے نہیں، ان کے بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ ساری امت کے لیے ہے۔ ساری امت کو انہوں نے سکھا دیا کہ جب بھی حسنین کریمین کو دیکھو، جب بھی اہل بیت اطہار کو دیکھو، جب بھی سادات اکرام کو دیکھو تو ان کی عمر کو نہ دیکھو، ان کے علم کو نہ دیکھو، ان کے پیسے کو نہ دیکھو، ان کی طاقت کو نہ دیکھو، ان کو دیکھنا ہو تو نسبت رسول پاک سے دیکھو، سیدہ کائنات کی نسبت سے دیکھو، مولا کائنات کی نسبت سے دیکھو۔ یہ حضرت عمر فاروق ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ایسی محبت، ایسی مثال کہاں ملتی ہے، ایسا کردار کہاں ملتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق جن سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جن سے مصالحت چاہتے تھے۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا معاملہ آگے بڑھنے لگا اور اسلامی جو نظام تھا وہ پھیلنے لگا تو بڑے بڑے بادشاہ آپ سے دوستی کرتے ہوئے مصالحت کی دعویٰ اور مدعا کرتے تھے۔ ویسے ہی ایک تحفے تحائف لے کر بادشاہ کا وفد حاضر ہوا۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ عشاء کا وقت بالکل قریب ہے۔
بادشاہ کا وفد ڈھونڈ رہا ہے، آ کے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے، دربار کہاں سجتا ہے، کہاں وہ بیٹھتے ہیں، کہاں ہے ان کا منصب، کہاں ہے ان کا وہ مقام۔ لوگوں نے کہا کہ نہ ہمارے خلیفہ کا محل ہے، نہ کوئی دربار ہے، پھر کہاں ہے؟ تو کہنے والے نے کہا دیکھو کسی کا پانی بھر رہے ہوں گے۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب، جن سے لوگ ہرقل، قیصر، کسریٰ کانپ رہے ہیں، وہ کسی بڑھیا کا پانی بھر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ ویسے ہی ہے، ان کا مزاج ایسے ہی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر کے اطمینان پاتے ہیں، ہمارے خلیفہ ایسے ہی ہیں، کسی کا پانی بھر رہے ہوں گے۔ اب ڈھونڈتے ہوئے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو کہا ہاں ابھی یہیں تھے، تو کسی بڑھیا کے سامان لے کر گھر تک پہنچانے گئے، وہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو کہنے والے نے کہا کہ وہ ریگستان میں کیکر کا درخت دکھ رہا ہے، وہاں جو آرام کر رہے ہیں، وہ جو ریت کے بستر پر اپنے ہاتھ کو تکیہ بنائے لیٹے ہیں، وہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب، عمر فاروق ہے، جنہیں ہم فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اب یہ سارے تحفے لے کر وہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، کہا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے یہاں، کیسے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، انہوں نے سلام پیش کیا ہے، یہ تحفے پیش کیے ہیں، آپ قبول فرمائیں، دوستی کے لیے رضامندی کا اظہار فرما دیں۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ یہ جو کردار آپ کا دیکھ رہے ہیں، انتا نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ جو یہ انداز زندگی کا ہے، لوگ آپ کے ایسے محبت گرویدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں، تو نبی کا صحابی، نبی کا غلام ہوں، اور ان کے راستے پہ چلنے والا، ان کے نظام پہ قائم رہنے والا، ان کا غلام ہوں۔ اس کے بعد وہ تحفے تحائف جب دیے گئے تو آپ نے کہا کہ تحفے تحائف یہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو متاثر کیسے کریں، کچھ ایسی چیز ہو کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی شیشی ہے، ایسا زہر ہے کہ اگر ایک خطرہ بھی آپ کنویں میں، دریا میں ڈال دیں، اور سامنے والا جو لشکر ہے اس سے پانی پی لے، تو اس کے ایک خطرہ یا چند خطروں سے سارا لشکر ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا ایسا زہر تمہارے پاس ہے؟ اور وہ خوش ہو گئے کہ کوئی تو چیز ہے جس پہ توجہ دی، کوئی تو چیز ہے جس کو پسند کیا۔ کہا ہاں یہ دیکھیے، یہ شیشی میں وہ زہر ہے۔ حضرت عمر فاروق ملاحظہ فرما رہے تھے، اب وہ آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے کہ آج تو متاثر کر دیے۔ تبھی آپ نے شیشی کھولی اور سارا کا سارا زہر پی لیا، سارا کا سارا زہر پی لیا۔ اب معاملہ کیا ہے، ہاتھ پاؤں سب کے ٹھنڈے ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب تو خلیفۃ المسلمین کا یہاں انتقال ہو جائے گا، اب ہمیں مسلمان چھوڑنے والے نہیں، اب یہ سب ہم کو قتل کر دینے والے ہیں، یہ کیا کیا جائے؟ اب کوئی آگے ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی آپ کے حالات کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، نہ کوئی آثار نمودار ہوتے ہیں، نہ چہرے کی رنگت بدلتی ہے، نہ ہاتھ پیر میں حرکت ہے، کچھ نہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کچھ دیر گزر گئی تو دیکھا کہ ہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب ان کے حالات اب اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا عمر اس کا راز بتا دیجئے، یہ کیا بات ہے، ایسا کیا ہوا کہ اتنا زیادہ سخت زہر کہ جس سے لشکر ختم ہو جائے آپ نے سارا کا سارا پی لیا، کچھ اثر نہ ہوا، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میرے خالق کو کائنات کی قدرت کا معاملہ ہے کہ جب تم نے مجھے زہر دیا تو میں نے اس پر دعا پڑھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اگر کوئی ضرر ہو سکتا ہے تو میرے پروردگار کے حکم سے ہو سکتا ہے، کہ جب تک اس کا نام پڑھ رہا ہوں، کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں دے سکتی، نہ آسمان کی چیز تکلیف دے سکتی ہے، نہ زمین کی چیز تکلیف دے سکتی ہے۔ اور اس کے نام کو جب میں پڑھ کے پھونک دیا اور پھر میں نے زہر پی لیا، رب چاہا تو کچھ ہوتا تھا، میرا رب نہیں چاہا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ برادران عزیز، یہ ایمان عمر ہے۔ آپ کے ایمان کو دیکھ کر سینکڑوں مسلمان، برادران عزیز، یہ حضرت عمر فاروق کا کردار ہے۔
آپ کی شخصیت اسلام میں ایک نمایاں شخصیت ہے، جن کے کردار، جن کے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہر عنوان میں خصوصاً خلفائے راشدین سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق نے حضور پاک سے محبت کی، ہم بھی ویسے ہی محبت کریں۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے قرآن کریم کی خدمت کی، ہم بھی قرآن سے جڑیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، ہم بھی اپنا تعلق ویسے ہی اہل بیت سے مضبوط رکھیں، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، پھر کامیابی ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل بیت اطہار کا ذکر ہم روز انشاءاللہ سنیں گے۔ کل سے اہل بیت اطہار کے مناقب، فضائل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، قرآن مجید کی آیات سے، پھر احادیث کریمہ، پھر حضور پاک کی سنت، صحابہ کرام کی سنت کیسی رہی، پھر واقعات کربلا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ میں سیدی سے معروضہ کروں گا، سیدی دعا فرمائیں، پھر تناول تبرک ہوگا، پھر نماز عشاء مسجد مولا علی میں ہوگی۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. لتوسط سيدنا على رمضان المصطفى والقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله وحده. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔